دینے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے والے موتی ہے، قدر کیجئے گا۔ اگر بات دل میں اچھی لگے، دل میں اتر جائے، آپ کی کان کے مکان سے ٹکرا کر صحن دل میں اپنی جگہ بنا لے، آپ کی سماعتوں کو پسند آئے تو پھر میرے ساتھ ضرور بولنا ہے۔ قبلہ بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، قبلہ آپ بتائیے گا، مومنین بتائیں گے کہ امام زمانہ کہاں پر آئیں گے؟ امام زمانہ کہاں پر تشریف لائیں گے؟ کعبے کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ۔ تو اسی سے پہلے ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے؟ جلاؤ دل میں یہ دیا کہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں امام سب سے اعلیٰ ہے۔ جلاؤ دل میں یہ دیا، مجھے حقیق کی قلم سے یہ لکھا ہوا شعر ہے، جلاؤ دل میں یہ دیا کہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں امام سب سے اعلیٰ ہے اور ہے اس کے ہاتھ میں علم۔ یہ تم بھی یاد رکھو، وہ آ کے کعبہ پر علم لگانے والا امام زمانہ، مولا آپ کا بات مالک اٹھتے ہوئے آتا ہوں۔ یہ بزرگوں کی داد ہو گئی، ان کی دعا مجھے چاہیے تھی، یہ دعا ہو گئی۔ امام زمانہ سلامت رکھے، قبلہ امام آئیں گے کعبہ کی چھت پہ۔ اب جو بندہ پریشان ہے وہ پریشان نہ ہو، ہمارا پہلا بھی کعبے سے ہی آیا، امام زمانہ سے۔ تو عزیزان محترم، امام آئیں گے کعبہ کی چھت پہ۔ کچھ بندے گھبرا گئے کہ بھئی آج کل تو سعودی حکومت ہے، بڑی سختیاں ہیں، امام کعبہ کی چھت پہ کیسے آئیں گے؟ امام کعبہ کی چھت پہ کیسے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ گھبراؤ نہیں، یہ معاملات اللہ کے ہیں۔ پہلے بھی تالے لگے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں پہلا امام دیا، وہ بھی کعبے سے دیا، آخری دے گا وہ بھی کعبے سے دے گا۔ مل کے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، مل کے زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، کچھ بندے ابھی بھی خاموش ہیں، لگتا ہے سردی تو ابھی میرے خیال سے دھوپ ہو گئی، سردی ختم ہو گئی، اور علی کے عشق میں تو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو موسموں کا اثر ہوتا ہی نہیں ماتمی پہ، کیونکہ ماتمی کا پیشوا حسین ہے۔ تو عزیزان محترم، موسموں کا کیا اثر؟ آپ ذرا بیدار ہو کے میرے ساتھ ساتھ بولیں گے، کیونکہ امام زمانہ آج کے دور میں سب سے اہم موضوع ہے، اس سے بڑا کوئی موضوع ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہا کہ پہلا بھی کعبے سے ملا، آخری بھی کعبے سے ملا، پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ تو عزیزان محترم، جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ کہا پہلے بھی تالے لگے ہوئے تھے، جب میرا پہلا امام آیا، آخری بھی تب آئے گا جب سخت پابندیاں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص ابھی بھی پابندیاں لگائے، تالے لگائے، دیوار کی دراڑیں پھر بھی چھپا نہیں سکتے۔ تو جملہ سن لیجئے گا عزیزان محترم، جب آپ پہلے علی کو روک نہیں سکے تو آخری علی کو کیسے؟ امام زمان مل کے حیدری، امام زمانہ سلام قبلہ۔ یہ جو نعرہ لگا رہے بندے خاموشی سے صحیح سے نعرے کا جواب نہیں دے رہے، نعرے کا جواب اس طرح دیا کرو، اس طرح مل کے حیدری۔ نہیں، ابھی بھی وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں ہے، ایک نعرہ اس طرح کا لگائے تھے، مل کے حیدری محمد واجب۔ تو عزیزان محترم، نعرے کی فضیلت کیا ہے کہ اگر میرا نام ہے، مثال کے طور پر میرا نام ہے بہادر علی حسنی، یہاں کوئی کھڑا ہو، یہاں کوئی مجمع میں بیٹھا ہو بہادر علی، اب میں نعرے کا بتا کر پھر میں نے موضوع پڑھنا ہے۔ یہاں کوئی مجمع میں بہادر علی بیٹھا ہو، وہاں دروازے میں کوئی آ کر صدا لگائے بہادر علی حسنی، وہ بھی دیکھے گا، میں بھی دیکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام بھی بہادر علی، میرا نام بھی بہادر علی۔ تو عزیزان محترم، کسی مقصر مولوی کے کہنے پہ علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ علی کوئی معمولی چیز نہیں، علی بہت بلند چیز ہے۔ وہاں سے آ کے کوئی میرا نام لے گا تو میں بھی دیکھوں گا، وہ بھی دیکھے گا، کیونکہ وہ میرا ہم نام ہوگا۔ تو جب آپ دل کھول کے یا علی مدد کہتے ہیں نا، نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے جلی دیکھتا۔ حیدری امام زمانہ۔ تو عزیزان محترم، حیدری
मातम अब्बास अली उठता रहेगा, मातम हुसैन यूं ही होता रहेगा। या अली मदद हर या अली मदद हर या अली मदद नारे हैदरी। मालिक आपको मुबारक, मौला आपकी तौसीकात खैर में इजाफा फरमाए। किबला इन्होंने अभी नारे लगाए हैं तो मैं कह देता हूँ कि मैंने कहा आपसे दीवार काबा की दरार खत्म नहीं हो सकी, तुम अली को क्या रोकोगे? तो फिर बहादुर अली हसनी इमाम बारगाह कसरे इमाम अली नकी कोट सईदा में मिंबर की बुलंदियों से कह रहा है कि ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला। विला के काम न रोको वली ना आ जाए, इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। बोला मालिक आबाद रखे, मौला इन उठते हुए हाथों को मालिक इन बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ में मालिक इन सबको शादो आबाद रखे। किबला इससे बड़ा जुमला देना है, कदर कीजिएगा जवानों की खिदमत, जवानों की ड्यूटी है नारे लगाना, बुजुर्गों को तकलीफ न दे। इमाम जमाना सलामत रखे, ये ड्यूटियां जवान अदा करे बहुत अच्छा लगता है। जवानी की इबादत सबसे अफजल होती है। किबला बड़े से बड़ा जुमला मेरी इस आज की नौकरी का इससे बड़ा कोई जुमला नहीं हो सकता। किबला में इमाम जमाना के तारुफ में बात कर रहा था कि अल्लाह ने हमें पहला इमाम भी काबे से दिया, आखिरी इमाम भी काबे से देगा। पहला इमाम भी काबे से दिया, आखिरी इमाम भी काबे से देगा। हमारा पहला भी अली, दरमियाना भी अली, आखिरी भी अली। फिर कमाल क्या है, पहले का नाम लेना इबादत है, आखिरी का इंतजार करना इबादत। पहले का नाम लेना इबादत, आखिरी का इंतजार करना इबादत। वो भी अली है, यह भी अली है। किबला बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, अगर कोई शख्स कुरान चुरा कर ले आए, अभी अपने विलायती हजरात के लिए मैं तोहफा देने जा रहा हूँ, कुरान को चुरा कर ले आए और सारी जिंदगी कुरान पढ़ 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 के कुरान पढ़ता 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 मर जाए, क्या बरोज़ महशर कारियों में शुमार होगा या चोरों में शुमार होगा? मालिक आपको बात, चोरों में शुमार हुआ। क्यों? क्योंकि कुरान की उजरत नहीं दी। बरोज़ महशर कारियों में नहीं, चोरों में शुमार होगा, क्योंकि कुरान की उजरत नहीं दी। अगर कोई शख्स कुरान चुरा कर पढ़ता पढ़ता मर जाए, बरोज़ महशर चोरों में शुमार होगा, कारियों में शुमार नहीं होगा। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता पढ़ता मर जाए, नमाज की उजरत है मोहब्बत अली, नमाज पढ़ता पढ़ता मर जाए। अगर नमाज में अली की मोहब्बत न हुई तब बरोज़ महशर नमाजियों में नहीं, चोरों में शुमार। बोला इमाम बरोज़ महशर नमाजियों में नहीं, चोरों में शुमार होगा। तो किबला अगर नमाजियों में शुमार होना है तो मोहब्बत अली का हक अदा करना, यही उजरत है नमाज की। मरकज़ नमाज है मेरे मौला का नाम। तो मोहतरम जुमला सुनिएगा, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता कि किबला अगर मैं यहाँ मजलिस पढ़ता पढ़ता, ये तो अल्लाह जानता है किसने पहले जाना है किसने बाद में जाना है, लेकिन अगर यहाँ मजलिस पढ़ता पढ़ता मैं इस दुनिया से गुजर जाऊँ तो ये जो मेरे तबर्रुकात है, मोबाइल है, बाकी चीज़ें हैं, मेरे जेब से जो निकलेगा वो चीज़ें आप किसे देंगे? मेरे वारसों को। विरासत जिसका हक होगा आप उसे देंगे, विरासत जिसका हक होगा आप उसे देंगे। ये तो यही तो हमारी मजलिस का फायदा है कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी बुजुर्गों की मौजूदगी में इतना बड़ा जुमला कहते हुए डर ही नहीं लगता है। भाई अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो ये जो मेरी विरासत, मेरी चीजें होंगी, ये मेरे मुरस्सा को मिलेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना को भी विरासतें मिलेंगी। इमाम ज़माना को कौन सी विरासतें मिलेंगी? जुमला ज़ाया न करना कोट सईदा वालों, इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। इमाम ज़माना को 3 विरासतें मिलेगी। कौन कौन सी? पहली विरासत अली की जुल्फ़कार, दूसरी विरासत हुसैन का मुर्तजद, तीसरी विरासत अब्बास का आलम। अल्लाहु अकबर।
इमाम ज़माना मौजूद तो इतने लोग बोलते ही नहीं, आपने तो जन्नत बना दी है। इमाम ज़माना सलाम रखे भाई, मेरे अपने लोग तशरीफ फरमा, जन्नत बन गई है, मालिक आपको आबाद रखे। 3 विरासतें आए हैं किबला, इससे खूबसूरत जुमला पहले सुना है कभी आपने? 3 विरासतें मेरे इमाम को मिलेंगी। आप भी जगह जगह साउंड लगाते हैं, इससे खूबसूरत जुमला आपने नहीं सुना होगा। 3 विरासतें मेरे इमाम को मिलेंगी। कौन सी विरासत? पहली विरासत जुल्फ़िकार अली, दूसरी विरासत मुर्तजिज़ मेरे मौला हुसैन का, तीसरी विरासत आलम अब्बास। किबला इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। देखें बात यह है कि अहले बैत का जिक्र बड़े से बड़ा है, इसकी बुलंदी नापी ही नहीं जा सकती। इमाम ज़माना सलाम रखे, लेकिन जुमला मैंने बढ़ा देना है और एक ऐतराज़ है, उस ऐतराज़ को भी क्लियर करना है। कुछ हमारे अंदर काली भेड़ें भी हैं, हमारे लिबास में काली भेड़ें भी हैं जो कहती हैं मासूम सिर्फ 14 है, अब्बास मासूम नहीं। बेशुमार उनका जो कहते हैं कि मासूम सिर्फ 14 है, अब्बास मासूम नहीं। मैं कहता हूं मेरी विरासत किसे मिलेगी? मेरे वारिसों को मिलेगी, मेरे वारिसों को मिलेगी। तो मासूम गैर मासूम की विरासत नहीं लेता, तो अब्बास का आलम इमाम ज़माना को विरासत में मिलना इस बात की दलील है कि अब्बास भी मासूम है। अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह इमाम ज़माना से अहले बैत कुल दुश्मनाते लाना। इमाम किबला हमारे अंदर काली भेड़े हैं जो कहते हैं अब्बास मासूम नहीं। अब्बास मासूम नहीं तो फिर कौन मासूम है? किबला ये आलम पाक विरासत में मिलना बताता है कि मासूम के बगैर किसी की विरासत लेता ही नहीं। तो अज़ान मुहतरमा सलाम रखे आपको, इनको मार्फत ही नहीं है। हाय हाय हाय, मौला अब्बास की कोई क्या बात? बिल्कुल ऐसी बात है किबला जी, बेशक 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 बहुत सारी हैं जनाब। इमाम ज़माना सलाम रखे, ये बुजुर्गों की मौजूदगी इसी बात को तो हमें फ़ायदा होता है। इमाम ज़माना सलाम रखे किबला अब्बास कहते किसे हैं? मैंने एक जुमला मेरे जहन में आ गया, मेरे मौजू का नहीं था लेकिन जुमला जहन में आ गया है, मैं बयान करता हूँ। जब करबला शाम से वापसी पर मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने किसी ने मौला अब्बास का नाम लिया, इमाम ज़माना खड़े हो गए। इसने मौला फिर बैठे, फिर इसने बातों बातों में मौला अब्बास का नाम लिया, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर खड़े हो गए। इसने फिर थोड़ी देर बाद इमाम का नाम लिया, मौला अब्बास का नाम लिया। मेरे विलायत के चौथे ताजदार फिर खड़े हो गए। जब तीसरी मर्तबा विलायत के चौथे ताजदार, किताब मजालिस मुंतज़र में जुमला मौजूद है, किबला जाफर ज़मान नदवी साहब ने इमाम जनाब मौला गाजी अब्बास की अजमत में जुमला कहा जब तीसरी बार मौला इमाम बैठे तो इसने फिर नाम लिया। मेरे मौला खड़े हुए तो मेरे मौला ने कहा बीमारी में बीमार का इम्तिहान न ले, तू कयामत तक मेरे मौला अब्बास का नाम लेता रहे, मैं कयामत तक उनके एहतराम में खड़ा होता रहूं। अल्लाह यार इमाम ज़मान किबला कयामत तक नाम लेता रहे, मैं कयामत तक। ये अजमत है अब्बास की। और ये जाहिर मौलवी कहते हैं अब्बास मासूम नहीं। मौला आपका आभार रखे। जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना जब आएंगे, चूँकि मैंने अपने बच्चों की तरबियत भी कर रहा हूँ, यही मौजू है। इमाम ज़माना आएंगे तो मौला के जो सिपह सालार होंगे वो कितने होंगे? 313 होंगे। सिपह सालार होंगे 313, सिपह सालार होंगे, बच्चे भी बोले सिपह सालार होंगे 313। तो मेरे विलायत के छठे ताजदार फरमाते हैं कि जब मौला आएंगे ना तो अल्लाह आसमान से 313 जुल्फ़िकार नाजिल करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह आसमान से 313 जुल्फ़िकार नाजिल करेगा। भाई अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए जुमला है, जब जमाने से अली की एक जुल्फ़िकार बर्दाश्त नहीं होती तो इधर उधर 313 जुल्फ़िकार होंगी तो क्या माहौल होगा? सिफीन में लोग भागते थे, कहते थे मेरे पीछे भी अली है, मेरे पीछे भी अली है, मेरे पीछे भी अली है। जब 313 होंगी तो अल्लाह जाने क्या होगा। अल्लाह ने मोहतरम 313 जुल्फ़िकार नाज़िल होंगी। और जो बंदा
یہ حسرت لے کے قبر میں مر گیا کہ میں اپنے امام کی شاہی دیکھوں، تو میرے ولایت کے چھٹے تاجدار فرماتے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار ہے یہ صاحب ذوالفقار کے پاس جائے گی۔ بھائی ذوالفقار تو معمولی بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ سپہ سالار ہی امام کے ہوں گے جو ان ذوالفقاروں کو اٹھائیں گے۔ تو عزیزان محترم ذوالفقار صاحب ذوالفقار کی قبر کے پاس جائے گی، کتنے کریم امام ہیں، صاحب ذوالفقار کی قبر کے پاس جائے گی اور کہے گی اٹھ، جس کی شاہی دیکھنے کا تو منتظر تھا اس کی شاہی کا وقت آ گیا۔ اللہ اللہ قبلہ اس موضوع پہ تو لوگ بولتے ہی نہیں، آپ کی اتنی داد میرے لیے بہت ہے، امام زمانہ سلام رکھے۔ قبلہ اس سے بڑا جملہ میں نے دینا ہے، میں نے بات ایسے نہیں کر دی 313 ذوالفقاریں نازل ہوئی ہوں گی، 313 ذوالفقاریں نازل ہوں گی۔ قبلہ مجھے بتائیں کہ علی کی ذوالفقار کہاں سے آئی تھی؟ امام زمانہ سے بولا کہاں سے آئی تھی قبلہ؟ عرش سے۔ اب ایک معصومانہ سوال کر لوں، کیا اللہ نے عرش پہ کوئی لوہار بٹھایا ہوا ہے؟ آیت پڑھ دی ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں ارادہ کرتا ہوں، میں کن کہتا ہوں فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میری اس خطابت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے کیا سننا ہے؟ یہ بھی اعتراض ہے کہ امام نازل نہیں ہوتے، امام ظاہر نہیں ہوتے، اماموں کا ظہور نہیں ہوتا، امام پیدا ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاہل مولوی، جس کے بابا کی ذوالفقار نازل ہو کیا وہ پیدا ہوں گے؟ اللہ امام زمانہ، جس کے باپ کی ذوالفقار نازل ہو وہ پیدا ہوں گے؟ امام زمانہ سلام علیہ قبلہ غیبت صغرا غیبت کبریٰ، غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ کے انتظار میں رہیں اور امام زمانہ کے انتظار کی تیاریاں کریں۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ امام زمانہ کی تیاری کیا ہے؟ نماز وقت پہ ادا کریں، روزے ٹائم سے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں، باقی شریعت کے احکام ادا کریں۔ قبلہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جگہ جگہ پر بیٹھ کے یہ دیکھیں، ہم چونکہ علی اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے ممبر سے بات کریں کہ ہم جگہ 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 پر بیٹھ کے علی علی تو کریں، جلوسوں میں جا کے حسین حسین تو کریں، لیکن نماز کا وقت آئے تو مسجدیں خالی ہوں، نماز کا وقت آئے تو مسجدوں میں صفیں خالی ہوں۔ تو عزیزان محترم ہمارا حق بنتا ہے اس طرح کے مومن نہ بنے کہ جہاں پر لنگر ہو وہاں پر رش زیادہ ہو، جہاں پر محفل نماز ہو وہاں پر بندہ ہی نہ ہو۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایسے مومن بنے کہ علی کے کہنے پر ہم اپنی گردن اڑوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ علی کو وہ مومن نہیں چاہیے کہ جو جگہ جگہ گلی گلی کھڑا ہو کے باتیں کرے، مجلس ہو رہی ہے وہ باہر باتیں کر رہا ہے، نہیں، علی کو تو ایسا مومن چاہیے، کہا میسم اس درخت سے تجھے پھانسی دی جائے گی، میسم اسے پانی ڈالتے رہے، میسم اسے پانی ڈالتے رہے۔ امام زمانہ سلام دو تین سے جملے دو چار روایتیں مصاحب کی پڑھوں گا۔ میسم اسے پانی ڈالتے رہے کہ تو کب جوان ہوگا، کب جوان ہوگا، اس کے علی تو ایسا ہونا، تو کب جوان ہوگا، میں تیرے ساتھ مجھے سولی لٹکایا جائے۔ رضوان محترم اس طرح کا عشق چاہیے، اس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے۔ سلمان کیا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، دل میں چاہتے امام ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھے باواز قبلہ کی آمد پہ ایک مرتبہ پھر باواز بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھے باواز بلند۔ بس عزیزان محترم میں نے آخری ایک جملہ پڑھنا ہے، مومن پڑھنے والے ذاکرین تشریف فرما ہیں، آ گئے ہیں، دو روایتیں صرف مسائل کی میں نے پڑھنی۔ امام زمانہ سلام رکھے قبلہ مولا فرماتے ہیں کہ قمر جاؤ افار عامر کو بلا لاؤ۔ اب شریعت کا حکم ہے قمر 3 قدم چلے، مڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے تو اس نام کے کسی بندے کا پتہ ہی نہیں ہے،
میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ آپ کے محبین میں، نہ کوفہ میں، نہ کہیں پر، نہ اصحاب میں اس نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا۔ تو کہا اچھا جاؤ میرے سلمان کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے سلمان کو بلا لاؤ، سلمان ہی افار امر ہے۔ اس نے کہا مولا افار امر ہوتا کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس کی تخلیق ہماری مرضی سے ہو وہ افار امر ہوتا۔ امام زمانہ جملہ سنیے گا، کہا جس کی تخلیق ہماری مرضی سے ہو وہ افار امر ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولا افار امر کی کم سے کم جزا کیا ہے؟ کم سے کم جزا کیا ہے؟ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ افار امر کی کم سے کم جزا یہ ہے کہ اس کا جنازہ میں علی خود پڑھاتا۔ ویران کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کے گھر ماتمی ہوا۔ مصائب پڑھنے تھے لیکن میرے برادران تشریف فرما ہے، زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا۔ قبلہ ایک شخص تھا، میں نے چونکہ موضوع سے متصل کرنا ہے، ایک شخص تھا جو یہ دل میں چاہت لیے کہ میں جب بھی مروں تو میری قبر کربلا میں ہو، وادی مولا حسین میں ہو میری قبر۔ اب یہ شخص ہمیشہ کربلا جاتا، اس کی چاہت ہوتی میں وہیں پہ مر جاؤں، لیکن عزیزان محترم آخر ایک مقام ایسا آیا کہ جب اس نے کہا بھائی مجھے موت نہیں ہے تو میں وہیں پہ رہ جاتا ہوں، وہیں خدمت کروں گا، آخر جب بھی موت آ جائے گی۔ کرتے کرتے اپنی 2 سال کی بیٹی گھر چھوڑ کے گیا تھا۔ 17 سال بعد ایک بزرگ خواب میں آئے، فجر کے ٹائم بزرگ آئے سامنے اور کہا کہ تم میرا ایک کام کرے گا؟ وہاں خادمین مولا حسین ہوتے ہیں، وہ کسی کو انکار نہیں کرتے۔ کہا بالکل کروں گا۔ کہا آج رات چلا جانا وادی السلام میں، دیکھنا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وادی السلام وہ قبرستان ہے جہاں مومنین کی قبور ہیں۔ تو عزیزان محترم وہ چلا گیا، رات کو کیا دیکھا؟ لاشیں آ رہی ہیں، دفنائی جا رہی ہیں، لاشیں آ رہی ہیں، دفنائی جا رہی ہیں۔ جب یہ صبح آیا، اگلی صبح وہی بزرگ تشریف فرما تھے۔ کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولا میں نے یہ دیکھا۔ اب یہ جانتا نہیں کون ہے۔ کہا بزرگ میں نے یہ دیکھا کہ لاشیں آئی جا رہی ہیں، دفنائی جا رہی ہیں۔ کہا تو کسی کو پہچانتا تھا؟ کہا میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ تو ایک مرتبہ میرے امام رو کر کہتے ہیں یہ انہیں کی لاشیں ہیں جو اپنے وطن میں یہ حسرت لے کر مر گئے کہ ہم نے کربلا میں دفن ہونا ہے، جا تو اپنے وطن چلا جا۔ اس نے کہا مولا آپ کی پہلی بات مان لی، یہ نہیں مان سکتا، میری حسرت ہے میں یہیں پہ مروں، یہیں پہ دفن ہو جاؤں۔ میرے مولا رو کر کہتے ہیں ارے جو تو 2 سال کی بیٹی گھر چھوڑ آیا تھا آج وہ 17 سال کی ہو گئی ہے، جا تیری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مرتبہ میں تڑپ کے کہوں گا مولا ارے آپ کو اس کی بیٹی کا خیال ہے، آپ کی 4 سالہ سکینہ کمینے کے تماچے ظالم سے پوچھتی تھی ارے میرا بابا کہاں؟ ظالم تماچے مارتا، تماچے مار کے کہتا تیرا بابا وہاں ہے، وہاں جاتی وہاں تماچے مارتے۔ اجرکم اللہ۔ جملہ آخری روایت سنیے گا۔ ایک مرتبہ کسی نے میرے امام سے پوچھا، میرے چوتھے امام سے کہا مولا آپ پہ مصیبتیں کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ میرے مولا نے تڑپ کے کہا الشام، الشام، الشام۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے پہلی شام کا مطلب بازار شام، دوسری شام کا مطلب دربار شام، تیسری شام کا مطلب زندان شام۔ اور اس نے کہا کہ مولا مجھے کوئی واقعہ بتائے جہاں سخت مصیبتیں آئی۔ میرے مولا تڑپ کے کہتے ہیں ایک مقام ایسا آیا، شبر کا مشغلہ تھا کہ پورے سفر میں میری کمر پہ تاریخ کربلا رقم کرتا، تازیانے مارتا، کہتا تیرے اکبر کا بدلہ، تیرے اصغر کا بدلہ، تیرے قاسم کا بدلہ اور محمد کا بدلہ۔ ایک مقام ایسا آیا میری 4 سالہ بہن قریب آئی اور کہا شمر میرا بھائی بیمار ہے، ارے سے نہ مار۔ یہ سن کے میرے مولا کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا، میرے مولا رونے لگے۔ اس نے کہا مولا آپ کا خون کیوں بڑھ گیا؟ میرے مولا کہتے اس نے مجھے چھوڑ دیا، ارے میری 4 سالہ معصومہ کو وہی ظلم کرنے لگا۔ کہتا تیرے چچا عباس کا بدلہ، تیرے اکبر کا بدلہ۔ ایک مرتبہ میری ننھی بہن تڑپ کے کہتی ہے ارے بھیا سجاد اسے کہہ میرے لبوں پہ نہ مارے، یہاں میرے بابا ارے بہت سے دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ لعنت اللہ
على قوم ظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون